بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے، جس کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق ایک طرف تو بہت سی توہمات اور بدشگونیاں، اور دوسری طرف اس کے بارے میں خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں۔ آفتاب کا طلوع و غروب ہونا، چاند ستاروں کا نکلنا اور چھپ جانا، دن کا نکلنا، رات کا چھا جانا، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ساعتوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، دن سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا بھلا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ ماہ سفر وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون یعنی بدفعلی جو اس مہینے سے منسوب کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ اس ماہ سفر میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ سفر المظفر سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تھی۔ ناظرین سوچئے، اگر ماہ سفر میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں شادی فرماتے؟ بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو فتح خیبر سے نوازا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔